قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس نے تواضع کی اللہ کے لیے تو بلند کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ، اور جس نے تکبر کیا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر وعظ فرما رہے تھے کہ اے لوگو، تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، کیونکہ میں نے خود سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یوں فرماتے ہوئے کہ جو شخص عاجزی کرتا ہے اللہ کی خاطر اللہ تعالیٰ اپنے پاس کا درجہ بلند کرتے ہیں، پس وہ تواضع کرنے والا شخص اپنی ذات میں چھوٹا اور لوگوں کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اکڑتا ہے، بڑائی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلا مرتبہ بھی چھین کر دنیا و آخرت میں اسے ذلیل فرماتے ہیں۔ پس وہ متکبر شخص لوگوں کی نظر میں چھوٹا ہو جاتا ہے اور اپنے نفس میں بڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کتا یا خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کا شکریہ ادا کیا کرو، تو جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانتے ہوئے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کسی نے کوئی کام کیا، اس کو ہدیہ پیش کر دیا، یہ بھی شکریہ ہے، اور اس کو راحتیں دینا بھی شکریہ ہے، اور کچھ نہیں تو خندہ پیشانی سے ملنا اور جزاکم اللہ خیرہ کہنا بھی شکریہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر سخت ناراض ہوتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ مانگنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں۔ جب دن رات یہ حکم سنا اور پڑھا جاتا ہے، پھر اس پر عمل نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، من حمل علینا السلاح فلیس منا، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کامل مسلمان نہیں ہے، صرف نام کا مسلمان ہے۔ ہتھیار اٹھانے کی سخت وعید آئی ہے، حتیٰ کہ مذاق میں بھی ایسی چیز اٹھانا جس سے دوسرے کو مارا جا سکتا ہے گناہ کبیرہ ہے۔ آخر میں ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ ان مبارک احادیث پر غور کریں اور اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں ہم نے سنی اللہ کرے وہ ہمارے دلوں میں اتر جائیں اور ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائیں۔ آئیں عہد کریں
کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر بنائیں گے اور دین اسلام پر مضبوطی سے قائم رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی سمجھ اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔